السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو وہیں سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ہی آتا ہے، جس میں وہ 5 ایام حج کے آتے ہیں، جن 5 ایام میں ساری دنیا کے مسلمان چن چن کر اللہ کی طرف سے جو منتخب شدہ ہیں وہ اللہ کے گھر کو پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو میدان عرفات میں جمع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر حج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ آیت شریفہ ہے، کئی آیتوں میں سے ایک ہے جو سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہیں، اس میں حج کا مکمل تذکرہ عرفات اور مزدلفہ جانے اور وہاں سے نکلنے اور وہاں عبادت کرنے کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ اور دوسری صورت قرآن مجید کے سورۃ الحج ہے، حج کے نام سے ہی ایک سورہ مبارکہ ہے، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حج کے بھی بہت سے احکامات اس میں قرآن مجید کے اپنے انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کا خیمہ وہ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس میں ایک تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے پڑھنے کے بعد ایک بندہ مومن ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ تو بنیادی اور اہم ستون ہے، جس کے بغیر کوئی چھوٹی اور بڑی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایمان بنیاد ہے، آپ کی نماز قبول ہو اس کے لیے ایمان ضروری ہے، آپ کی زکوٰۃ قبول ہو اس کے لیے ایمان ضروری ہے، یہ بنیادی گویا رکن ہے۔ اس کے بعد 4 عبادتیں ایسی آتی ہیں جس کو اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خیمے کا ستون قرار دیا ہے۔ ایک تو نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو بدنی عبادت کہا گیا کہ انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، اور آدمی نماز، رکوع اور سجدہ، اس کی ساری حرکتیں اس کی اپنی، یہ بدنی عبادت ہونے کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ جیسے مثلاً یہ کہ میں اگر اپنے آپ کو
شوکار ہیں آپ حضرات میں سے کوئی دولت مند ہیں، اپنے نوکر سے یوں کہیں جا میری طرف سے ظہر کی نماز پڑھ کے آ۔ اگر یہ ہوتا تو لوگ یہ بھی کر لیتے، اگر اس کی اجازت اسلام میں ہوتی کہ فرض نماز بھی کوئی نوکر ادا کر لے تو یہ بھی کر لیتے، اس میں ایک دوسرے کی طرف سے عبادت ادا نہیں ہوتی۔ نماز تو خود ہی پڑھنا پڑے گا، آپ ہی کو صف میں پہنچنا پڑے گا اور غریب کے کندھے سے کندھا لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ میں آتا ہے یہ بدنی عبادت ہے، آپ کا بدن ادا کرے گا۔ ایک عبادت زکوٰۃ ہے، اسلام کا یہ تیسرا خیمہ ہے، خیمے کا یہ تیسرا رکن ہے جس کو مالی عبادت کہا گیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کی نعمت سے سرفراز کیے ہوں، اس کو حکم ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے ہی تمہارے پاس موجود مال کے اوپر سال گزرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ فوراً اس فرض کو ادا کرو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے لیے مالی عبادت ہے۔ اور رہا روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے بدن سے ہی تعلق رکھتا ہے، اس میں آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کو وہ دباتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کو بھی بدنی عبادتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو حج ہے، جو اسلام کا 5 ستونوں میں سے اس خیمے کے 5 ستونوں میں ایک ستون ہے، حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور آدمی کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بدنی عبادت بھی کہا گیا اور مالی عبادت بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں البتہ بدل کی اجازت ہے کہ کوئی آدمی اگر مر گیا اور حج فرض تھا ادا نہیں کر سکا، وصیت کر گیا یا وصیت نہیں کیا ہے، اس کے وارثین کرانا چاہتے ہیں تو بدل کرا سکتے ہیں، اس میں بدل چل سکتا ہے، لیکن دوسری عبادتوں میں بدل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، انسان کی دونوں چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اللہ کا اجتماع، اللہ کا جمع ہونا بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو مرد ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے ہی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑو، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز اللہ کو پسند ہے۔ بلا عذر اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اور یوں کہے کہ میں تو نمازی ہوں، میرے گھر میں میں پڑھتا ہوں، تو کہا جائے گا بلا عذر اگر آپ نے اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے تو بعض فقہاء کرام نے کہا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو گھر میں بے عذر کے نماز پڑھ لے۔ بغیر عذر کے اگر آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ حکم یہ ہے کہ جماعت، مسلمانوں کی جماعت میں جاؤ، مسلمانوں کی امام کھڑے ہو کے اللہ اکبر پڑھائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کی نظر کرم ہوگی، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی۔ اللہ نے جمع کر دیا، 5 وقت میں مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر دیں۔ یہ میرے اللہ تبارک و تعالی فخر سے کہتے ہیں فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، دیکھو میری عبادت کے لیے آئے ہیں، 5 وقت میں جمع فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جمع فرماتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ساری چھوٹی چھوٹی مسجدیں بند کرو اور جامع مسجد میں پورے شہر کے لوگ جمع ہو جاؤ، اصل مسئلہ یہی ہے۔ اب بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، اور جن علاقوں میں شوافع رہتے ہیں وہاں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتی، سب جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔
جامع مسجد میں سب مل کے جمعہ پڑھتے ہیں، یہی ان کا مسلک ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ جامع مسجد میں پوری شہر کے لوگ جمع ہو جائیں مسلمان، اور یہ بڑا اجتماع اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کو بہت پسند سے دیکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ آبادی بہت پھیل گئی، اب شہر کے سارے لوگ جامع مسجد میں آ جائیں، مثلا ہماری اس مسجد میں آ جائیں، تو اب جتنے آ رہے ہیں انہی کو کافی نہیں ہو رہی، شہر والے آگے تو کہاں سے کافی ہو رہی۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کو وسعت دی گئی کہ اپنے اپنے ہاں مسجدوں میں نماز جمعہ پڑھ سکتے ہو، وہاں بھی اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جامع مسجد کے اس اجتماع سے آگے بڑھ کر میدان عرفات میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع فرماتے ہیں۔ یہ جو اجتماع ہوتا ہے سارے عالم کے مسلمان، یہ صرف اسے دیکھتے ہی اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بندگان مومن، بس کچھ بھی نہیں، اور کوئی فرق نہیں، مسلک اور کوئی فرق نہیں، ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ پڑھتے ہیں، میدان عرفات میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں ادھر دیکھو حبشی نظر آئے گا، ادھر دیکھو گورا نظر آئے گا، ادھر دیکھو کوئی لال نظر آئے گا۔ آپ کہاں کے ہیں؟ میں افریقہ کا ہوں۔ آپ کہاں کے ہیں؟ میں امریکہ کا ہوں۔ دنیا کے تقریباً سارے ہی ملکوں سے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور میدان عرفات کا اجتماع اللہ کو بے حد پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے جمع ہونے کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عرفات کے دن جتنا رسوا اور ہوتا ہے اور جتنا روتا ہے اور جتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے اتنا اور کبھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ تھوڑا سا مختلف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا سوائے بدر کے، سوائے میدان بدر کے۔ میدان بدر میں شیطان بہت ذلیل ہوا تھا، وہاں تو شیطان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ اتراتا ہوا آیا تھا کہ آج اسلام کو اور مسلمانوں کو اور محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ ختم کر دیں، اس لیے کہ 313 ہیں، ہتھیار نہیں ہیں ان کے پاس، اب ختم سمجھو اسلام دنیا سے۔ شیطان اکساتا ہوا ابو جہل کے آنگ میں آ گیا تھا شیطان، سمجھیے بہت۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ بہت ہی تکبر سے چل رہا تھا ابو جہل کہ آج اسلام کو دنیا سے سرزمین سے مٹا دوں گا، نعوذ باللہ۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام ایسی شمع ہے جسے اللہ رب العالمین نے روشن کیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت کیا مٹا سکتی ہے؟ امریکہ کیا مٹائے گا؟ یورپ کیا مٹائے گا؟ جو مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں ان کے گھروں میں اسلام داخل ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو میدان بدر میں شیطان بہت ذلیل اور رسوا ہوا، رویا تھا، اور جب اس نے آسمان سے میدان بدر میں فرشتے سفید عمامے باندھ کر فرشتے اترتے دیکھے تو شیطان جو کافروں کے ساتھ برابر کھڑا ہوا تھا بھاگنے لگا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، بھاگنے لگا۔ انسانی شکل میں تارے کہاں بھاگ رہا ہے؟ کسی نے پوچھا تو کہا کہ انی بری منی، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں چلا۔ اسے معلوم ہوگا فرشتے اتر گئے، اب دنیا کے کوئی طاقت مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتی۔ ایک فرشتہ کافی ہے اللہ کا، ایک فرشتہ بھاری ہے پوری دنیا پر اللہ کا، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، پھر سورہ انفال میں فرمایا کہ 3000، پھر فرمایا نہیں ہم 5000 فرشتے اتاریں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات بھر رویا تھا میدان بدر کے ٹیلے پہ،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یاد ہے یہ دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے، اسے پڑھا کرو ہمیشہ. یہی وہ دعا تھی جو میدان بدر میں رسول اللہ نے پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صبح کو فتح کی بشارت اور نصرت کی بشارت اتر گئی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو فتح دے دیں گے، فرشتے بھیجیں گے. فرشتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اگر اترتا ہے تو ایک فرشتہ کافی تھا. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ایک کے اوپر بس نہیں کرتی، تو اللہ نے ایک کے بجائے تین کے بجائے 5000 فرشتے ب5,000 من الملائکہ، فرشتے 5000 فرشتے امام سفید باندھے ہوئے اترے. گردن کٹ کے نیچے گرتی تھی، کاٹنے والا نظر نہیں آتا. سمجھ میں آیا؟ شیطان بہت ذلیل ہوا. ارے کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان بدر میں بہت ذلیل ہوا، اور اس کے بعد قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا میدان عرفات میں. کیا کیا کرتا ہے بندہ، کیسی کیسی بدمعاشی کرتا ہے، اور پھر میدان عرفات کو پہنچ کر جو ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی، سب معاف ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ جو جمع ہوتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہوئے، 1.25 لاکھ افراد جمع ہوئے، جن میں صحابہ کرام تھے. تعداد بڑی زبردست تعداد تھی اس زمانے میں، 1.25 لاکھ کوئی معمولی تعداد نہیں تھی. اب بڑھتے 35 سے 40 لاکھ افراد پوری دنیا کے مسلمانوں میں منتخب ہو کر جاتے ہیں، چنائے جاتے ہیں نا. اب کرناٹک میں بھی خورا بازی ہوئی، اور کہیں خورا ہوا. جانے والے تو 30,000 35,000 اپلیکیشن میں سے گورنمنٹ کے کوٹے میں 6-7 ہزار چنے جاتے ہیں. تو یہ تو چنائے ہیں، چنے ہوئے منتخب شدہ میدان عرفات پوری دنیا سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ چن کے مجموعہ جماتے ہیں، اور میدان عرفات میں سب وہ بندے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بار بار اللہ نے دکھایا ہے کہ 12 مثلاً 25 پہ زوال ہونا ہے. زوال سے غروب تک کا وقت ہے نا میدان عرفات، تو 12:25 پر زوال ہونا ہے. تو 12:15 سے ہی حجاج کرام قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب وقت آنے والا ہے قبولیت کا. 12:25 کے بعد کا جو وقت ہے، وہاں سے لے کے غروب تک کا وقت قبولیت کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیکنڈ میں کسی کی دعا قبول کیے بغیر نہیں رہتے. تو 12:25 کو زوال ہونے والا ہے، تو حجاج کرام 5-6 منٹ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس وقت کا استقبال کریں گے جو وقت قبولیت کا اللہ پاک شروع فرمانے والے ہیں. 9 تاریخ کی زوال سے لے کر غروب تک کھڑے ہیں، کوئی کھڑا رو رہا ہے، بس کے بعد تو ایک منظر ہی ہوتا ہے. وہ منظر تو پوری دنیا میں آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ تو صرف میدان عرفات میں. یہ جو اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہی میں آپ کو اس نقطے کو پیش کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان جو اس اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، آخری اجتماع ہے یہ. محلے کی جماعت، پھر مسجد کے جامع مسجد کی جمعہ کی جماعت، پھر اس کے بعد میدان عرفات کی جماعت. اس سے بڑا کوئی اجتماع نہیں. اس کے بعد تو قیامت کے دن حساب و کتاب کا اجتماع ہی ہوگا. تو جماعت اجتماع جو ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جو جماعت جمع ہوتی ہے کندھے سے کندھا لگا کر، اللہ کو یہ بے حد پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی جو مشروعیت رکھی ہے، اس کے بے حساب حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ اپنے نظر کرم ان پر ڈالتے ہیں. میں نے غالباً اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ اس بات پہ غور کیا کہ میں صبح حرم میں ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں نمازیں پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، صبح تہجد کی نماز کے لیے جانے کا موقع ہوتا ہے، تو سوچتے ہیں کہ آج دیکھیں فجر کی نماز میں رائٹ کی طرف کون نماز پڑھتا ہے، لیفٹ کی طرف کون نماز پڑھتا ہے.
سلام پھیرنے کے بعد سیدھے طرف جو بیٹھے ہیں، حاجی جی آپ کہاں کے ہیں؟ اب وہ کوئی زبان انگریزی ہو عربی ہو تو خیر بہرحال معلوم ہو ہی جاتا ہے، اور کہیں کچھ بھی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس سے اتنا تو پوچھ ہی سکتے ہیں کہ تو کون سے ملک سے آیا ہے؟ تو اب وہ سیدھے جانب بیٹھے ہوئے شخص بولے گا میں انڈونیشیا سے آیا ہوں۔ انڈونیشیا ایشیائی ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ دائیں طرف لیفٹ کی طرف بیٹھے ہوئے حاجی جی سے پوچھیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہیں گے میں انگلینڈ سے آیا ہوں۔ ایک دم بالکل دوسرا ملک۔ یعنی اچھا ایک فجر کی نماز ہوگی، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ 5 وقت میں آزو بازو میں 10 ملکوں کے لوگ ہیں ہمارے پاس۔ نقطہ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ ذرا اسے سوچ کے دیکھو، آپ 5 وقت کی نماز حرم پاک میں پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں میں آپ کے بازو نماز 10 ملکوں کے نماز پڑھ رہے ہیں، کہ فجر میں 2 ملک کے تھے، ظہر میں 2 الگ ملک کے تھے، عصر میں 2 الگ ملک کے تھے، مغرب و عشاء میں 2 الگ ملک۔ میں نے اسے ڈائری میں نوٹ کیا ہے اپنے کہ کتنے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے بازو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے پوری کائنات میں آج کتنے پھیلے ہوئے ہیں، اور مسجد حرام میں سب نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سارے انبیاء قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، میں اپنی امتیوں کے کثرت پہ فخر کروں گا کہ سب سے زیادہ امتی، سب سے زیادہ ایمان اللہ کی ذات پر رکھنے والے وہ ہوں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے باعث فخر ہوگی یہ بات کہ میں نے 40 سال سے لے کر 23 سال کے عرصے میں 63 سال تک جو میں نے محنت کی اور دنیا سے میں اللہ کے پاس چلا گیا، اس محنت کا نتیجہ قیامت تک ظاہر ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا کی بہت سی طاقتیں یورشیں کریں گی، لیکن اسلام مٹنے کے بجائے اور ابھرے گا اور ابھرے گا۔ اسلام کے مزاج میں اللہ نے لچک رکھی ہے کہ اسے جتنا دباؤ اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا، جتنا دباؤ اتنا ابھرتا چلا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینے شروع کر دیے ہیں، جو آئیے اس آیت شریفہ کو سمجھے جو میں نے شروع میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج چند متعین مہینوں میں ہوتا ہے۔ متعین مہینے سے مراد یہی ہے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کا مہینہ، جس کے 13 تاریخ تک حج ختم ہو جاتا ہے۔ 12 کو ختم ہوتا ہے، 13ویں تاریخ کا تو اختیار ہے کنکریاں مارنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، ان دنوں میں جو بندے مومن اپنے لیے حج کرنا لازم کر لے، یعنی نیت کر لیا ہے میں سفر حج کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حج کے جو منفی چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا۔ بھائی تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے اس میں بہت سے حجاج کرام بھی موجود ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال جانے والے بھی ہوں۔ منگلور کے حجاج کرام تو اڑ گئے، بہت سے چلے گئے، قریب سب چلے بھی گئے۔ ہمارے ہاں سے یہاں حجاج کرام 7 تاریخ کو اڑنے والے ہیں، اور اس طرح سلسلہ شروع ہوگا۔ حج کا جس آدمی نے اپنے لیے لازم کر لیا، اس نے نیت کر لی کہ میں حج کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، فحش قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی میں جو گفتگو ہو سکتی ہے جائز ہے، لیکن وہاں نہیں ہو سکتی حج میں۔ فلا رفث، اسے اچھی طرح یاد رکھو۔
آپ کی بیوی آپ کے لیے درست ہے، حلال ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب حرم پاک میں پہنچتے ہیں اور حج کا ارادہ کر چکے ہیں تو رفث نہیں ہونا چاہیے، فحش اور بے حیا باتیں، ایسی باتیں جو میاں بیوی کے لیے ہو سکتی ہیں وہاں نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا ولا فسوق، فسوق کا عام ترجمہ گناہ سے کر سکتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ حج کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ آگے تیسری چیز ولا جدال فرمایا، جھگڑا نہ ہو، جھگڑا فسوق میں داخل ہے، جھگڑا گناہ کی چیز ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ فسوق نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں جھگڑا داخل ہے۔ پھر بھی اللہ نے الگ سے بیان کیا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ الگ سے کیوں اس کو بیان کیا؟ یہ ہمارے سمجھ میں پہلے نہیں آتا تھا۔ 1982 میں نے پہلی مرتبہ حج کیا، تو اس سے پہلے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حاجی حج کے لیے جاتا تو جھگڑے گا کیوں، اللہ نے یہ خاص طور پہ کیوں بیان فرمایا۔ کتابوں میں تو لکھا ہے، تفسیروں میں تو لکھا ہے، لیکن پریکٹیکل عملی طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرم پاک کے اندر لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، مینا اور عرفات میں 30-35 لاکھ افراد پہنچے ہوئے ہیں، قدم قدم پر بشری حاجتیں ہیں، قدم قدم پر بھیڑ ہے، ازدحام ہے، قدم قدم پہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ تمہارے صبر کا امتحان یہی جگہ ہے، یہاں جھگڑے ہو سکتے ہیں، جگہ پکڑنے میں جھگڑا، چائے پہلے لینے میں جھگڑا، کیسے کیسے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ جھگڑے پیدا کرنے کی شیطان کوشش کرے گا، اور تمہارے درمیان، تم دوستوں کے درمیان جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ذرا یاد رکھنا ہماری نصیحت کہ ولا جدال فی الحج، حج میں کسی قسم کا جھگڑا آنے نہیں دینا، اللہ پاک نے وضاحت فرمایا۔ اب میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا ہے شاید کہ 1982 میں نے دیکھا کہ میدان عرفات میں جگہ پکڑنے پر 2 موٹے موٹے حاجی حج میں لڑ پڑے، دونوں تازے تازے، یا میں نے پہلے بچھائی حسیر، یا میں نے پہلے بچھائی، میں نے پہلے بچھائی، میں نے پہلے بچھائی۔ بھئی یو پی طرف کے کوئی 2 حاجی تھے، وہاں تو جگہ طے نہیں ہوتی، خیمہ طے نہیں ہوتا، میں نے پہلے میں ایک دوسرے سے گتھم گتا ہو گئے، اور میدان عرفات کا وقت شروع ہو چکا ہے، جگہ پکڑنے میں جھگڑا۔ تب سمجھ میں آیا اللہ نے کیوں کہا ولا جدال فی الحج، کہ حج میں جھگڑا نہیں ہے، تو جگہ پکڑنے میں جھگڑا۔ یہاں تو جگہ بے حساب پڑی ہے، جہاں چاہے لڑو اور جہاں چاہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کافی ہے۔ یہاں تو کوئی طے نہیں ہے کہ یہاں کھڑو گے تو قبول ہوگی، یہاں کھڑو گے تو قبول نہیں ہوگی، ایسا ہے کیا؟ میدان عرفات کے حدود طے ہیں، اور فلیکسیبل جگہ ہے اللہ کی طرف سے۔ 10 لاکھ آئے تب بھی سما گئے، 40 لاکھ آ گئے تب بھی سما گئے، اور یاد رکھو قیامت کے قریب 1 کروڑ افراد بھی جائیں گے تو میدان عرفات میں جگہ ملے گی۔ اور جگہ اللہ نے فلیکسیبل سمجھتے ہیں، کتنا کھینچو اتنا کھینچے گی، اللہ میاں نے اسے رکھا ہے، جہاں چاہے کھڑو یار، یہ کیوں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اب 2 حاجی لڑے جھگڑے، ہمارے ساتھیوں نے ان کو پکڑ کے الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد دونوں کو بازو رکھا۔ اب دونوں اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر کے آ گئے۔ 12:30 کے بعد 1:30 بجے کے بعد ان میں سے ایک حاجی سے میں نے کہا کہ حاجی جی، عبادت سے پہلے، دعا سے پہلے اپنے بھائی سے گلے مل لو، اپنے بھائی سے گلے مل لو، ورنہ یہ جھگڑا باقی رکھ کے تم دعا کرو گے تو کیا قبول ہوگی دعا تمہاری۔ سمجھ میں آیا اس کو، 1 ہی سیکنڈ میں سمجھ میں آ گیا، اور اس نے اٹھا، اس کے بازو والے کو ملایا، گلے لگا، روئے اتنا روئے کہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو ان کے رونے کا منظر آنکھوں میں آ جاتا ہے، اور تقریباً 15-20 منٹ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے روتے رہے، اور کہنے لگے ہم نے کیا کر دیا، شیطان کے جھانسے میں آ گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تمہارا لڑنا بڑی بات نہیں تھی، چلو اچھا ہوا تم لڑ لیے،
اس لیے کہ لڑنے سے زیادہ تم نے رو لیا ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شیطان نے سلا دیا، تہجد کی نماز ان کی چھوٹ گئی۔ ایک مرتبہ اتنا روئے کہ دوسرے دن شیطان نے خود ان کو تہجد پہ اٹھایا، ہاتھ پیر دبا دبا کے اٹھایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی تو شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون ہے تو؟ انسانی شکل میں تکا میں شیطان، ارے تیرا کام تو سلانا ہے، اٹھا کیوں رہا ہے؟ کہا کہ کل تمہاری جو تہجد چھوٹی اس پہ تم اتنا روئے کہ اللہ کے پاس تمہارا درجہ بہت بڑھ گیا، اس لیے تم تہجد پڑھ لو، بہتر ہے۔ تو ایسا لوگ حاجیوں نے جو جھگڑا کیا اس کے اتنا روئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رونے سے ان کے سارے گناہ دھل گئے ہوں۔ تو یہ ولا جدال فی الحج اس لیے کہا گیا کہ شیطان جھگڑے ڈالتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ڈالتا ہے، طلاق تک بات پہنچتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منفی چیزیں بیان کی کہ مسلمانوں کو کس سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میدان عرفات میں مینا میں جاؤ تو مت جھگڑو، ہندوستان میں رہے تو جھگڑ لو۔ جھگڑا تو ہر جگہ لعنت کی چیز ہے، مل جل کے رہنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ میں نے بتایا کہ اجتماع اللہ کو پسند ہے، تو ہر ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، امریکہ میں ہو، ہر جگہ جھگڑا ناپسند، لیکن حج میں خاص طور پر حج کو بچانے کے لیے، اپنے حج کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اپنے حج کی حفاظت کی۔ تو ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور مسلمانوں حاجیوں تم جو کچھ خیر کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں۔ ہمیشہ مسجد حرام ہو، مدینۃ المنورہ ہو، مینا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، خیر کے کاموں میں لگنا چاہیے۔ اللہ کی یاد ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، کچھ تو خیر کا کام کرو۔ اللہ رسول کی باتیں سنا رہے ہوں، کسی کو حج کے احکامات بتا رہے ہیں، ہر لمحہ نیک کام۔ یہ نہیں کہ چار دوست بیٹھے اور پھر لن ترانیاں آپس کی دنیا کی کہانیاں سنانا شروع کر دیے، اس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا گزرتا، یہ وقت کی ناقدری والی بات ہوگی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، پھر آخر میں فرمایا وتزودوا، اے حج کو جانے والوں توشہ تیار رکھو۔ توشہ کیا ہے؟ ایک تو توشہ یہ ہے کہ آپ اپنی روزی روٹی ساتھ میں رکھیں، وہاں مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بہت سے حجاج کرام پہنچ جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، ہندوستان والوں کو بھی دیکھا، پاکستان والوں کو بھی دیکھا، کئی لوگوں کو دیکھا کہ پیچھے اچھا اسمارٹ آدمی ہوتا ہے اور سلام کر کے مانگتا ہے، جہاں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں انسانوں سے مانگتا ہے۔ تزودوا، تمہاری روزی روٹی ساتھ میں لے کے جاؤ، اس لیے کہ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ حاجی کا تقوی ہے، اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارنا ہے کہ بھوکا بھی رہے گا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، ورنہ بھوکے حرم میں مریں گے۔ اب تو موقع نہیں ہے یار، بھوکے مرنے کا موقع نہیں ہے۔ انتہا میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو حرم میں بھوکا بھی مرنے کا موقع آ جائے تو مر جاؤ، مانگو مت۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی کا ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگوں گا اور کسی سے نہیں مانگوں گا، تیرے گھر کے پاس آ کر کسی اور سے مانگوں، یہ بے تیری شان کے خلاف ہے۔ اب تو نہیں مانگیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا، آپ کھلائیں گے تو نہیں کھاؤں گا، ورنہ ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے کھانا بھیجا ان کے لیے آسمان سے، اور ہاتھ اٹھا کے کھا لیے تو ندا آئی فرشتوں کے ذریعے سے کہ عبد القادر تو نے جلدی کر دی، اگر اصرار کرتا تو خدا کا ہاتھ بھی تجھے کھلاتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ بہت پیارا جملہ ہے، واتقونی، مجھ سے ڈرو،
یا اولی الالباب، اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو مجھ سے ڈرو، دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سارے عرب لوگ امریکہ کو ڈرتے ہیں، یورپ کو ڈرتے ہیں، ان کی اسرائیل کو ڈرتے ہیں، کس سے نہیں ڈرتے، کس سے ڈر رہے ہیں؟ یہ آیت پہ عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ حج کے اسباق میں سے گویا یہ سبق ہے۔ بھائی حاجیوں کو میری ایک خاص نصیحت ہمیشہ یہ ہوتی ہے، آپ سنو، آپ کے خاندان میں کوئی حج میں جا رہے ہو تو ان کو سناؤ کہ حج کے جانے سے پہلے اپنے آپ کی اندر غور و فکر کر کے اپنی نیت کو درست کرو۔ آپ کیوں جا رہے ہیں حج کو کیوں جا رہے ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کیسا رہے گا منظر۔ یہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ خرید کے لائیں گے، یہاں بیچیں گے، یا اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ کہیں فلاں حاج صاحب اتنے حج کر چکے ہیں، 8 حج، 9 حج، 10 حج، 13 حج، 14 حج، گنتی کرتے ہیں لوگ، بعض لوگ، میرا یہ 14واں ہے، میرا یہ 15واں ہے، یہ میرا یہ 16واں ہے۔ پچھلے جو اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے 70 حج کیے ہیں، 70 80 حج۔ عمر کیا ہے؟ 80 سال ہے، 10 سال کی عمر سے حج کر رہے ہیں، 70 حج ہو گئے ہیں۔ اللہ والے عجیب گزرے ہیں۔ یہ 13 14 15 20 حج کر کے فخر مت کرو، اس لیے حج کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں صاحب نے تو اتنے حج کیے، اس مرتبہ جا رہے ہیں تو ان کا اتنواں حج ہے۔ یہ شہرت والی بات، یا اس لیے کہ آپ بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہے آج کل۔ بنگلہ دیش سے ایک صاحب آئے، انہوں نے بھیک مانگنا شروع کیا تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا ذرا تحقیق کر کے دیکھوں، تو میں نے 5 ریال میرے جیب سے نکالے۔ 5 ریال بڑی چیز ہے، کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور جب اس فقیر نے، بنگلہ دیشی فقیر نے دیکھا کہ یہ حاجی 5 ریال جیب سے نکال رہا ہے دینے کی، میرے پاس آ کے بیٹھا تو میں نے اسے بٹھا کے تھوڑی دیر بات کی اور اس سے میں نے پوچھا کہ حج کے لیے آئے ہو یا بھیک مانگنے آئے ہو؟ اس نے کہا دونوں کے لیے، حج بھی کروں گا بھیک بھی مانگوں گا، حج بھی کروں گا بھیک بھی مانگوں گا۔ تو 5 ریال میں نے اسے دے دیے اور دے کے کہا کہ بیٹا یہ بتا، میرے سے چھوٹے عمر کا تھا وہ، میں نے کہا بیٹا یہ بتا کہ حج کے سیزن میں کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ حاجی جی سچ بتاؤں تو کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ ریال تک مجھے مل جاتے ہیں۔ 1.5 سے 2 لاکھ ریال تو کما رہا ہے، ایمان کی دولت کما رہا ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ سے مانگنا تھا وہاں آ کے انسانوں سے مانگ رہا۔ دولت تو ملے گی، دولت تو ہاتھ کا میل ہے۔ دولت مندو اپنی دولت پہ فخر مت کرو، یہ لونڈی ہے، جوتوں میں رہنے والی چیز ہے، اس پہ فخر مت کرو۔ دولت مند لوگ فخر کرتے ہیں اپنی دولت کے اوپر۔ ہم نے دولت مندوں کو بھکاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بھکاریوں کو اونچا جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو لوگ سیر و تفریح کے لیے نیت سے حج کرتے ہیں وہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا، بیکار ہے۔ اسی طرح شہرت کے لیے وہ بھی بیکار ہے، اسی طرح تجارت کے لیے وہ بھی بیکار ہے، اسی طرح مانگنے کے لیے کرتے ہیں تو بھی حج بھی بیکار ہے۔ اس بندے مومن کا حج کامیاب ہے جو صرف اس لیے جا رہا ہو کہ میرا پاک پروردگار، میرا اللہ خوش ہو جائے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو کر سلام پڑھنے کی سعادت دولت مل جائے، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نیت سے جو حاجی سفر کرے گا اس کی غلطیاں بھی ہو جائیں گی تو اللہ معاف کر دیں۔ یہ ہمارے خوشی کے لیے آیا ہے، چلو اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کرو، معاف ہو جائیں۔ جو لاڑیلا ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے لاڑیلے بن کے جاؤ، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو آئندہ اور بھی چلائیں گے، 4 جمعہ انشاءاللہ، جب تک کہ حجاج کرام پورے ہم بیچ نہ دیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی حج کو بلائے۔ جانے والے جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں اللہ ان کو عافیت سے لے جائے، عافیت سے لائے، اور اللہ تعالیٰ ہم آنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ جتنے حجاج کرام آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے سب کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس سال
سارے حاجیوں کا حج قبول ہو جائے گا اور سارے حاجیوں کا حج صحیح ادا ہو جائے گا، اس سال پورے عالم کے لیے امن کے، عافیت کے، ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اب اس دن کا انتظار ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کو صحیح طریقے پہ حج کرنے کی، سارے ارکان صحیح طریقے پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ جو مدد، جو نصرت و اعانت آپ حضرات فرماتے ہیں، اس کی وجہ سے مسجد کے جتنے کام، جامع علوم کے جتنے کام، جو تعلیمی ترقی اور جو شادیاں، جب کچھ ہو رہا ہے، پاک پروردگار کا کرم ہے، اللہ نے آپ کی دولت کو قبول کیا۔ اب آئندہ جمعہ ہمارے ہاں پہلی جمعہ آئندہ جمعہ ہے، شادیاں ہونے والی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1-2 شادیاں ہوں گی، 3 ہوں گی، نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ 10 شادیاں ہونے والی ہیں، 10 غریبوں کی شادیاں ہونے والی ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی اچھی چیز کا بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے۔ کسی چیز کا بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی مدد کو قبول کیا ہے، ورنہ یہ چیز بڑھے گی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اس مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے، امن کے، عافیت کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، بچیوں کو دنیا کے فتنوں سے بچائے، مرنے کے بعد ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔